السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ہند اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ سب محمد سب کے لیے کا پارٹ 54 کا پارٹ دوسرا، یہ دیکھتے ہیں۔ مشرکوں کے لشکر میں ابو عامر اوسی بھی تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کچھ اور اوسی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو عامر کچھ اوسیوں کو لے کر مکہ چلا گیا تھا اور اس نے وہاں جا کر قریشیوں کو جنگ کے لیے اکسایا تھا اور اوسیوں کی جماعت لے کر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مدینہ چلوں گا جنگ کے لیے، اور جنگ کے میدان میں جب میں مسلمان اوسیوں کو پکاروں گا تو وہ مجھے دیکھ کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ آ جائیں گے۔ مدینہ میں اس کو ابو عامر راہب کہتے تھے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عامر فاسق رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اب مشرکوں کی صفیں اور ادھر مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے تھی۔ مشرکوں کی صفوں سے نکل کر ابو سفیان باہر آئے۔ انہوں نے مسلمان لشکروں میں سے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگوں کو پکارا کہ اے اوس اور خزرج کے لوگوں، ہمیں ہمارے خاندان کے لوگوں کو یعنی مہاجر مسلمانوں کو چھوڑ کر تم الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا، لعنتیں بھیجی اور کہا کہ تم ہماری صفوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو، نا اتفاقی پیدا کرنا چاہتے ہو، الگ کرنا چاہتے ہو۔ ہم سب متحد ہے، ایک ہے، موت کے علاوہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابو عامر مشرکوں کے لشکر سے باہر نکلا، اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے بھی ایک کوشش کی، اس نے مسلمانوں کو پکارا تاکہ اسے دیکھ کر اس کے جو ساتھی ہے جو ابھی مسلمان ہو گئے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے ایسے پکارا کہ اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ اور محمد کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہارا پرانا سردار ہوں۔ مگر اوس کے مسلمانوں نے اسے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن، اے فاسق، اے فاجر، خدا کی قسم ہم کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جواب سن کر ابو عامر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور واپس جا کر کہنے لگا کہ میرے بعد میری قوم پہلے جیسی نہیں رہی، ان کی حالت بدل گئی ہے، اس لیے انہوں نے ایسا جواب دیا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے دشمن کی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری صفوں میں توڑ پیدا کرے، نا اتفاقی پیدا کرے۔ وہ ہمیشہ سے دشمن یہ کوشش کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ہم ایک رہے اور ہم یعنی ہمارے اندر یونٹی رہے تو دشمن کی یہ چال ناکام ہو سکتی ہے اور ہماری فتح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دشمنوں کی ان چالوں میں آ جائیں اور ان کے پیار بھرے آفر میں آ جائے تو ہماری صفوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، پھر دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات ہمیشہ سے یاد رکھے۔ بہرحال اب مشرکوں کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ ابن ابو طلحہ جنگ کے لیے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں مشرکوں کا جھنڈا تھا۔ طلحہ نے سامنے آ کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس نے کئی بار پکارا مگر مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو طلحہ نے کہا کہ او محمد کے ساتھیوں، تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تمہاری تلواروں سے اللہ ہمیں جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں پہنچا دے یا میری تلوار سے جنت میں پہنچ جائے؟ تم سب جھوٹے ہو۔ لات و عزا کی قسم، اگر تم خود کو سچا سمجھتے ہو تو میرے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دم آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں میں تلواروں کے وار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار ایسی ماری کہ طلحہ کا پیر کٹ گیا، وہ زمین پر گر گیا اور اس کا سطر کھل گیا، وہ ننگا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم شرم کے مارے اسے بغیر قتل کیے ہوئے واپس ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ علی، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کے سطر کھل جانے کی وجہ سے مجھے شرم آ گئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی اس کے پاس گئے اور اس کا کام تمام کر کے یعنی اس کو قتل کر کے واپس بھی آ گئے۔ چنانچہ طلحہ کے قتل ہونے کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے جھنڈے کو سنبھالا اور جوشیلے شعر پڑھتا ہوا آگے آیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور عثمان کے ہاتھ مونڈے تک کاٹ ڈالے۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد ابو سعید ابن ابو طلحہ اس کا تیسرا بھائی آگے بڑھا اور جھنڈا سنبھالا۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ایسا تیر چلایا جو اس کے حلق میں لگا اور ابو سعید وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح یہ تینوں بھائی یعنی طلحہ، عثمان اور ابو سعید شروع میں ہی قتل ہو گئے۔ اب طلحہ کا بیٹا مصعب آگے بڑھا اور اس نے جھنڈا سنبھالا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عاصم بن ثابت آگے آئے اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، اسے ختم کر ڈالا۔ پھر مصعب کے بعد اس کا بھائی حرث بن طلحہ آگے آیا، اس نے جھنڈا سنبھالا۔ حضرت عاصم نے ایک ہی تیر میں اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ پھر ان کی ماں سلافہ جب اپنے دونوں بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس کا دل بھی تڑپ گیا۔ وہ روتے ہوئے آگے آئی اور اپنے بیٹوں کو باری باری اپنی گود میں رکھتی تھی اور زور زور سے چلاتی تھی کہ میرے بیٹو تم کو کس نے مارا، میرے بیٹو تم کو کس نے مارا۔ دونوں نے سسکتے ہوئے کہا کہ ماں ہمارے قاتل کا نام عاصم ہے۔ ان کی ماں سلافہ نے قسم کھائی کہ اگر مجھے عاصم کا سر مل گیا، اس کی کھوپڑی مل گئی تو میں اس میں شراب پیوں گی۔ اس کے بعد سلافہ نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھے عاصم کا سر لا کر دے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اس طرح مشرکوں میں عبدالدار کے خاندان والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور جھنڈا سنبھالتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ اب احد کی لڑائی پورے زوروں پر آ چکی تھی۔ میدان کارزار بالکل گرم تھا۔ مجاہدین اسلام مشرکوں کے صفوں میں گھس کر خدا کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ ایک طرف حضرت ابو دجانہ تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عنایت فرمائی تھی۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ اس تلوار کا حق ادا کر رہے تھے۔ جو بھی مشرک ان کے سامنے آ جاتا تھا وہ واپس نہیں جاتا تھا۔ ان کے سر پر لال پگڑی یعنی سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ جدھر جاتے تھے کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک جگہ ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک شخص دشمنوں کو بڑے جوش کے ساتھ لڑائی پر ابھار رہا ہے۔ یہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور تھوڑی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ ایک تلوار کا وار اس پر کرتے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے اور وہ ہندا تھی۔ ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار کو نیچے جھکا لیا اس احترام میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے، عورت کا احترام کیا۔ دوسری طرف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ جس طرف بڑھتے تھے خدا کے دشمنوں کو زمین پر سلا دیتے تھے۔ اسی وقت ایک مشرک سردار سبا بن عبد العزا یہ کہتا ہوا سامنے آیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت حمزہ نے اسے دیکھ کر فوراً کہا کہ او بدبخت میرے سامنے آ۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر سبا کے سامنے پہنچتے ہی ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اسی وقت قریب میں وہاں پر وحشی غلام چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وحشی کو یہ موقع سب سے اچھا مل گیا۔ اس نے اطمینان سے نشانہ لگایا اور حضرت حمزہ پر ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر شیر خدا کے پیٹ میں لگا اور پار نکل گیا۔ تیر کھا کر شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم قاتل کی طرف گھومے، مگر تیر چونکہ آر پار ہو چکا تھا اس لیے فوراً لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس طرح شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پوری بہادری کے ساتھ 20 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی شہید ہو گئے اور شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گرنے کے بعد بھی بہت دیر کے بعد تک وحشی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک دور ہی کھڑا رہا اور ڈر رہا تھا، لاش کو دیکھ کر بھی ڈر رہا تھا۔ جب اسے اچھی طرح سے اطمینان ہوا
کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، پھر وہ قریب آیا اور حضرت حمزہ کے جسم سے اپنا تیر نکالا اور جا کر ایک طرف بیٹھ گیا، اس لیے کہ وہ صرف شیر خدا حضرت حمزہ کو قتل کرنے آیا تھا، اسے لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے آزاد ہونے کے لیے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ دوسری طرف ابو عامر فاسق کے بیٹے حضرت حنظلہ نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک دفعہ تو ان کے سامنے ابو سفیان آ گئے، حضرت حنظلہ آگے بڑھ کر ابو سفیان کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت پیچھے سے ایک مشرک نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ ایمان والے جس بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، جس حوصلوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس سے ہوا یہ کہ دشمنوں کے دل میں ان کا ڈر بیٹھ گیا، سب کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ آخر کار ان کے اچھے خاصے سردار مارے گئے تو ان کے قدم اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ جو مشرک عورتیں جو اب تک مردوں کو جوش دلاتی پھر رہی تھی، اب گھبرا کر چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ اسی وقت ایمان والوں نے ایک بھرپور اور حملہ کیا اور مشرکوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب ہوا یہ کہ مشرکوں نے ہمتیں ہار دی اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے، ایمان والوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ پیچھے پہاڑی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا ایک تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھایا ہوا تھا۔ اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ہدایت دی تھی، سخت تاکید فرمائی تھی کہ عبداللہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ مگر اب باقی لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مشرکین تو بھاگ گئے اور ایک طرح سے جنگ ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ جنگ کی حد تک تھا۔ اب جنگ ختم ہو گئی تو اب شاید وہ حکم نہیں رہا۔ یہ ایک ہلکی سی غلط فہمی باقی تیر اندازوں کو ہوئی اور وہ وہاں سے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ نے انہیں بہت روکا لیکن وہ نہیں مانے اور چلے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ، 10 صحابہ کے ساتھ وہاں سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اب اس ٹیلے کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر صرف حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 لوگ اور تھے، یعنی ٹوٹل 11 لوگ ہی وہاں پر کھڑے رہے۔ ادھر مشرکوں کی فوج میں خالد بن ولید جو کہ دائیں حصے کے کپتان تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیلا تو خالی ہے، وہ دستہ وہاں ان کو نظر نہیں آیا جو مسلمانوں کو پیچھے سے بیک اپ دے رہا تھا، جو مسلمانوں کی حفاظت کر رہا تھا، جو تیر اندازوں کا دستہ تھا وہ غائب ہے۔ وہ میدان انہیں خالی نظر آیا۔ وہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ٹرن مارا اور مسلمانوں کی پشت سے، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ میں اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ آ گئے اور یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ اس ٹیلے کے اوپر صرف 11 لوگ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب 11 لوگ شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے ان کو اتنی بری طرح سے شہید کیا کہ ان کی صورتیں بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور مشرکین نعرہ لگانے لگے کہ یا علی العزا یا علی الہبل۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے اتنا زبردست حملہ کر دیا کہ اس وقت مسلمان تو تیار نہیں تھے۔ ان کو لگا تو جنگ ختم ہو گئی، یہ بھاگ گئے، وہ تو مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ مشرکوں کے اس اچانک حملے سے وہ گھبرا گئے، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے اپنی تلواریں اٹھائی، حملے بھی شروع کیے، مگر مشرکوں کا حملہ اتنا شدید تھا، یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کو اس مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر مسلمان اتنے گھبرا گئے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی بھی پہچان نہیں رہی۔ گھبراہٹ اتنی تھی کہ بہت سے مسلمانوں کی تلواریں گھبراہٹ میں اپنے ہی بھائیوں پر اٹھنے لگی۔ اب جنگ کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔
اس حملے سے مسلمانوں میں ایسی ابتری پھیل گئی کہ کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں رہی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 14 صحابہ رہ گئے جو اپنی جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حملوں سے بچا رہے تھے۔ ان میں 7 مہاجر اور 7 انصاری صحابی تھے۔ اب دشمنوں کا ٹارگٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دشمنوں کی پوری توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ وہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور تیر برسائے جا رہے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، قائم رہے۔ یہ 14 جانثار صحابہ دشمن کے ہر وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، خود زخمی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ انصاری صحابہ سب کے سب آپ پر نثار ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرنے والے حضرت زیاد جب شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ۔ صحابہ انہیں آپ کے قریب لے کر آئے۔ حضرت زیاد کو یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھا اور اسی طرح سے ان کی جان نکل گئی، حضور کے قدموں میں ان کی جان نکل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک مشرک عتبہ نے آپ پر ایسی زور سے پتھر مارا جس سے آپ کا دانت شہید ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے پوری شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ اس حملے میں شدید زخمی بھی ہو گئے اور اس حملے کی وجہ سے آپ کی زرے کی کڑیاں خود آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی۔ اس کے باوجود آپ کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس حملے میں آپ ایک گڑھے میں گر بھی گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ نے آپ کو فوراً سہارا دے کر باہر یعنی اوپر کی طرف نکالا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کو بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملے کرتے تھے تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے تیر دیے اور فرمایا کہ تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اسی دوران ایک شخص ابن قمیہ یا قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور قاتل جس نے تیر مارا اس نے یہ سمجھا کہ علم بردار جھنڈا اٹھانے والے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے ایک دم یہ افواہ اڑا دی، یہ مشہور کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا اور محمد قتل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسی یہ خبر، یہ افواہ پھیلی اور یہ خبر مشہور ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں نے ہمتیں ہار دی، وہ دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ادھر بھی ویسے بھی یہ جنگ کا نقشہ بدل جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ویسے بھی ابتری پھیل چکی تھی، سب تتر بتر ہو ہی گئے تھے۔ دوسرے جو بچی کچی جو تھوڑی بہت ہمت تھی، اس خبر نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ جیسے یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے، وہ سوچنے لگے کہ اب لڑ کر کیا فائدہ۔ اور یہ خبر، یہ افواہ جب مشرکین کو ملی یعنی دشمنوں کو ملی تو ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی، ان کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے اور بھرپور طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور اس حملے میں مسلمانوں کو شدید اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مگر یہ خبر جب بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ نے سنا تو انہوں نے بڑی بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے مایوس بھائیوں کو بھی حوصلہ دیا اور کہا کہ اب رسول اللہ کے بعد ہم زندہ رہ کر اور تم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اس لیے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں دے دو۔ ادھر جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی نعوذ باللہ جو خبر پھیل گئی تو مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، تو یہ خبر جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑی تو اللہ کے رسول نے اپنے آس پاس کے صحابہ سے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو اور اس خبر کو جھٹلاؤ مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ بن نعمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تیر آ ہی رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔
उतने में एक तीर आकर हजरत कतादा की आंख में लगा और उनकी आंख का ढेला निकलकर जमीन पर गिर गया। तो हजरत कतादा ने अपनी आंख का ढेला उठाया और उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर आ गए। हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, रोने लग गए। आपने फौरन अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, जिस तरह कतादा ने तेरे नबी के चेहरे की हिफाजत की है, तू भी उसके चेहरे की हिफाजत फरमा, तू उसकी आंख को लौटा दे और उससे पहले से भी ज्यादा तेज और रोशन फरमा दे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आग उस जगह पर रख दी। हजरत कतादा की आग उसी वक्त ठीक हो गई और उनकी रोशनी पहले से भी ज्यादा हो गई। यहां तक कि बाद में हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह भी याद नहीं रहा कि कौन सी आग जख्मी हुई थी। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और हमने जैसे ऐलान किया था कि अब जितने भी 10 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि 10 ही पार्ट बचे हैं, 10 ही हिस्से बचे हैं, क्योंकि इस सीरीज को 63 यानी 63 पार्ट पर कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है और शॉर्टकट भी नहीं करना है। इसलिए बात पूरी तफसील से समझानी है, इसलिए आने वाली ये 10 वीडियो इंशाअल्लाह लंबे ही होंगे। भले हफ्ते में 2 या अल्लाह ने तौफीक दी तो 3 अपलोड करेंगे, लेकिन 30, 40, 45 मिनट की ये वीडियो होंगे। इसको आप मुकम्मल देखें। अब तक आपने पूरी सीरीज को अगर फॉलो किया है तो आप ये बचे हुए 10 जो हिस्से हैं ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, आप ये ज़रूर देखें। हम आने वाले हिस्सों में, अब चूंकि हमने जंगे ओहद का वाक़या तफसील से आपको सुनाया, अब जंगे ओहद के बाद का जो वाक़या है, ये जंगे ओहद में जो जीत के बाद शिकस्त हुई तो क्यों हुई, क्या वजह थी, क्या रीज़न था, और उसके बाद दुश्मनों के खीमे में क्या चल रहा था और मुसलमानों के खीमे में क्या चल रहा था, ये सब हम आने वाले हिस्से में आपको बताएंगे। यानी 55वां हिस्सा पार्ट 55 में आपको हम तफसील से समझाएंगे। इसलिए आप अब जो बचे हुए 9 हिस्से हैं इनको भी आप उतने ही ध्यान और तवज्जो से देखें जितने आपने अभी तक देखे हैं, और इस सीरीज की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर आप अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। माशाअल्लाह क्यों नहीं होता है, आप इतना ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लाइक, शेयर और कमेंट अगर करते हैं तो ये वीडियो को मतलब एक एंगेजमेंट मिलता है और यूट्यूब नए नए लोगों को ये वीडियोस बताता है। तो आपको तो इसमें तो कोई खर्च भी नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है, लाइक, शेयर और कमेंट में सिर्फ माशाअल्लाह भी आप लिख देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और ये वीडियो नए नए लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पूरा पलट गया जंग यार। बहुत पलट गया। शुरुआत अच्छी थी जंग की, अगर आप देखोगे तो कैसे इन्होंने अटैक किए पहले, कैसे वो होता है तो पूरा खानदान ही खत्म कर दिया। भाई 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 के बच्चे, फिर उसका भाई, फिर उसकी माँ भी आके वो तो पूरा खत्म ही कर दिया है खानदान, और हर जगह से अटैक कर करके बोलते ना ऑलमोस्ट जीत गए थे। पर एक गलती हो गई, कुछ लोग जिनको बोला गया था कि वहाँ से छोड़ना नहीं, खाली 11 लोग छोड़ के बाकी लोग आ गए नीचे, का मालूम था ना सब जमा करना है, और वहाँ से इन लोग ने कुरैशी ने पूरी पीछे से हमला करके जंग पलट दी। और अभी तो अफवाह फैल गई कि मोहम्मद नहीं रहे, ऑफ कोर्स उनका भी कत्ल हो गया। उसके एक्चुअली वो अफवाह की वजह से भी ना बहुत लोगों ने हौसला भी छोड़ दिया। बहुत लोगों ने ये भी ले लिया कि अब वो नहीं तो चलो हम लड़ेंगे, हम लड़के क्या मतलब वो हम नहीं लड़ेंगे, अभी हम शहीद होंगे तो वो भी है। वो तो दोनों टाइप की पब्लिक थी वहाँ पे, और वो आँख वाला किस्सा भी अच्छा था। वो तो बाबा बहुत ही ये था कि वो, पर अपने को देखना आगे क्या होगा यार। अब तो मेरा भी बोलते ना मन इधर ही है। ठीक है, हम आगे वाले एपिसोड्स देखेंगे ताकि हमें भी पता चले, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।